اب چند اہم باتیں ان صورتوں میں سے ذکر کروں گا جس کا کورس ابھی چل رہا تھا، آخری 10 صورتیں، اور اس میں سے بھی کچھ صورتوں کی تفصیلی تفسیر میں پہلے کر چکا ہوں، جس طرح سورۃ الاخلاص ہے، اور سورۃ قل یا ایھا الکافرون ہے، اور سورۃ الناس ہے۔ ان کی تفصیلی تفسیر ریکارڈ موجود ہے۔ تمام ناظرین اور جو بھی بعد میں حاضرین اور سامعین ناظرین ہوں گے، سب سے یہی درخواست ہے وہ بار بار اس کو سنیں اور اپنے عمل میں اس کو لائیں۔ اور اب سورۃ الفیل ترجمہ تفسیر چونکہ کل بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور تو اس لیے اس کے اعادہ یعنی تکرار ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں سے اہم چیزیں ہم لیتے ہیں کہ سورۃ الفیل سے ہمیں کون سے فوائد ملتے ہیں یا کون سے مضامین سورۃ الفیل میں موجود ہیں۔ جیسے تاریخ کے لحاظ سے ہم یہی اس سے ایک اہم فائدہ لے سکتے ہیں کہ جو مکذبین ہے، قرآن کے جھٹلانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والے، ان کے لیے اس میں ایک زجر اور ایک وعید ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نیست اور نابود کرنے پر قادر تھا جو اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے تھے، جو بڑے بڑے حکمران تھے، اور ایسے جانور لے کر آئے جس کا مقابلہ کرنا ظاہری طور پہ اور بلکہ حقیقت کے طور پہ اس وقت میں ناممکن تھا۔ جن لوگوں نے جن لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان سے لڑے تو اس سے سب جو ہے شکست کھا گئے۔ کچھ عرب قبائل میں ابرہہ کی جو ہے وہ ابرہہ کا مقابلہ کیا اور اس کے ساتھ لڑے، وہ کیا ہے شکست کھا گئے۔ اور وہ لوگ جو اتنے غرور میں آئے تھے کہ ہم ایسی چیز لے کر آئیں گے کہ عرب یعنی اس علاقے کے لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے، جو کہ ہاتھی ہے، یعنی سب سے بڑا اسلحہ ویپن ان کے پاس جو موجود ہے وہ لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ذلیل کیا کہ بالکل چھوٹے چھوٹے پرندوں پر، اور وہ بھی بالکل چھوٹے چھوٹے معمولی کنکریوں پہ ان کو نیست نابود کیا۔ چاہے آپ کے پاس جتنا بھی بڑا اسلحہ ہو، ایٹم بم کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ اللہ اور رسول کے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی دین کی حفاظت اس طرح کے ابابیل سے بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑے بڑے فوج اور بموں کی گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کنکریاں ہے، بس یہ کافی ہے۔ اور کس چیز سے؟ ابابیل سے، جو کہ ایک غیبی مخلوق آیا۔ ابابیل ہے پرندے، لیکن کہاں سے آئے کسی کو نہیں پتا چلا۔ لوگوں نے کہا کہ سمندر کی طرف یعنی جدہ کی طرف سے آئے، کہاں سے آئے اور یہ ان کو کس نے ٹریننگ دیا تھا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی ان سنت سے اور اللہ تعالیٰ کے اس کردار سے عبرت لینا۔ اس لیے اللہ نے کہا الم ترا، اور دوسری جگہ میں فرمایا کہ الم یجعل کیا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے تدابیر اور مکر اور فریب کو ناکارہ بناتا ہے۔ کئی دہم فی تدلیل، ناکارہ بنایا، اور ان کے تباہ کرنے کے لیے کیا ہوا؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل، اور سزا کس چیز سے دی؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانہ عبرت بنایا تاکہ زمین میں تمام لوگ اس سے عبرت لیں، اور بالکل نیست نابود کیا۔ تو فرمایا فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ اس صورت کا خلاصہ۔
اب اگلی سورت کی طرف آتے ہیں، جیسے سورت قریش کہتے ہیں، لإیلاف قریش۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہاتھیوں کے والوں کے ساتھ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ قریش کو مألوف کرنے کے لیے۔ ہاں، کچھ لوگوں مفسرین نے کہا بھی ہے کہ اس صورت کا اس پہلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی لام اس کے ساتھ کوئی نہیں لگتا۔ تو بہرحال جو بھی ہے، تو اس میں ہمارے لیے جو اہم مقصد ملتا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں، سب کو فرماتے ہیں، قریش کو بھی فرماتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ جو انسان بھی چاہتا ہے کہ اس کا کھانا جو ہے، خوراک اس کو مل جائے، جس کو امن، غذائی امن کہتے ہیں، غذائی امن اسے مل جائے، اور یا معاشرے اور سوسائٹی میں اسے امن مل جائے، آمنہم من خوف، معاشرے کا امن، وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، غذائی امن کہ کہیں ہم قلت غذا کا شکار نہ ہو جائے۔ اور یہ دو کام اس کے لیے ہر انسان اور ہر ملک لڑ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی رب کی عبادت کرنی ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل کو، بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑا، تو اس نے بھی یہی دعا کی تھی کہ اس میں ان کے لیے کھانے پینے کا اور امن کا، اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے اولاد کو اس بت پرستی سے پاک کرے اور اس سے بچائے، اور ہمیں ہر قسم کی نعمتیں کھانے کے لیے اور امن ہمیں عطا فرما۔ تو یہ تب ہوگا جب ہم اس رب کی عبادت کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں بھی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ اکبر، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ سورۃ نحل میں یہ آیت بھی مکہ والوں کے بارے میں نازل ہے۔ وہ بستی جو کہ مکہ والے ہیں، ہر طرف سے مطمئن تھے، اور ہر طرف سے ان کے پاس امن اور غذا وافر مقدار میں، لیکن جب انہوں نے اللہ پر کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ کی نعمت، اس میں سب سے بڑی نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی ناشکری کی، اس کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنایا۔ ویسے لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھوک اور خوف کا لباس، لباس تو کپڑے کو کہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کو بھوک اور خوف پہنایا جائے؟ ہاں، ممکن ہے۔ یہ انتہائی بلیغ تشبیہ ہے، انتہائی بلیغ تشبیہ ہے۔ تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ یہ ہے، یعنی جس طرح کپڑا یا لباس انسان پر نظر آتا ہے کہ کیسا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، اسی طرح یہ بھوک جو ہے ان پر نظر آنے لگا۔ اگر انسان تھوڑا بہت بھوکا ہو، پیاسا ہو، اسے نظر نہیں آتا، لیکن وہ جب اس طرح کے حالت میں پہنچ جائے کہ اس کی ہڈیاں مثلا ظاہر آ جائے، اور وہ بھوک سے گر جائے یا پیاس سے گر جائے، تو یہ اس پہ نظر آ گیا۔ جس طرح لباس نظر آتا ہے، اسی طرح اس پہ وہ بھوک نظر آ گیا، اور اسی طرح وہ خوف بھی
نظر آتا ہے انسان پر جب انتہائی ڈر جائے، تو یہ انتہائی بلیغ تشبیہ ہے کہ عام معمولی بھوک اور خوف نہیں ہے، بلکہ اس کا لباس ان کو پہنایا گیا جو ہر کسی کو نظر آئے۔ اس کے بعد اگلی سورت جو ہے سورت الماعون ہے۔ سورت الماعون، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہوا ہے کیا مکی ہے یا مدنی ہے۔ بہر صورت کیونکہ اس میں منافقین کا ذکر ہے، اور منافقین کون ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو ان لوگوں کا بھی اس میں ذکر ہے جو کہ یکذب بالدین، اس دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ ہاں، زبان سے بہت لوگ کہتے ہوں گے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکذب بالدین، جو دین کی تکذیب کرتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہے کہ دین کی تکذیب کرتا ہے؟ فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم سے مراد ہر وہ بے بس انسان، ہر عاجز انسان جس پر ہر کوئی اٹیک کرتا ہے اور اس کے حقوق کو چھینتا ہے، تو یتیم ہو یا کوئی اور بے بس انسان ہو، اس پہ اٹیک کرنا یہ اس بندی کی نشانی ہے یکذب بالدین۔ فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، خود تو کیا معاشرے میں اصلاح کا کردار بھی نہیں ادا کرتا، کسی کو کہتا بھی نہیں ہے کہ آؤ اس کو کچھ کھلاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کافر جہنم میں چلے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، سقر میں کیوں گئے ہیں؟ قالوا لم نكن قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، نہ ہم نماز پڑھتے تھے اور نہ مسکین کو کھلانا کھلاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت ہو ان کے لیے بھی اور ان نمازیوں کے لیے بھی جن کو اپنی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، نماز سے غافل ہے، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، لیکن یہ بدبخت اپنے کاموں میں اس طرح مصروف ہوتا ہے جس طرح کی کوئی نماز کا وقت تھا ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر پڑھتے ہیں تو یا کوئی کام کرتے ہیں تو بھی صرف ریاکاری کے لیے۔ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقوں کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں نظر نہیں آتے تھے۔ اس زمانے میں تو اندھیرا ہوتا تھا تو کوئی نظر نہیں آتے تھے، تو اگر جو آتے ہیں تو وہ ریاکاری کے لیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیز کو منع کرتے ہیں، وہ چیز جس کے دینے سے انسان کو نقصان نہ ہو، کوئی بھی چیز جس کے دینے سے آپ کو زیادہ نقصان نہیں ہے۔ کوئی اس کی مثال علماء نے ماچس، نمک اور یا اس طرح کی اور چیزیں جس کے دینے سے کوئی نقصان نہیں ہے وہ نہیں دیتا۔ یہ 3 صورتوں کا خلاصہ ہم نے پیش کر لیا، اور انشاءاللہ کے ساتھ ساتھ ہم اور صورتوں کا بھی خلاصہ پیش کریں گے، اور جو پہلے ریکارڈ ہو چکے ہیں تو سب سے ریکویسٹ ہے اسے سنیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کے لیے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين